پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. دنیا بھر میں موجود پاکستانی آج کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منا رہے ہیں. صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو درد دل رکھتا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کڑتا ہے، جو اصول کی بات کرتا ہے، انصاف پر مبنی فیصلے دیکھنا چاہتا ہے، اقوام متحدہ کو ایک ادارہ مانتا ہے اور اس کی قراردادوں کی قانونی حیثیت کو سمجھتا ہے، ہر وہ شخص آج کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منا رہا ہے. کشمیر میں 1989 سے لے کر اب تک کیا ہوا ہے، ایک رپورٹ اس کا احاطہ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ کس طرح سے مظالم ڈھائے گئے ہیں کشمیریوں کے اوپر اور کیوں ان کو حق خود ارادیت دیا جانا ضروری ہے. دیکھیے یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ جنوری 1989 سے اکتوبر 2022 کے عرصے کے دوران بھارتی افواج نے 96,145 بے گناہ کشمیریوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے. اس رپورٹ کے مطابق جنوری 1989 سے اکتوبر 2022 کے عرصے میں بھارتی افواج کی حراست میں ہونے والی اموات کی تعداد 7,270 ہے. جنوری 1989 سے اکتوبر 2022 کے عرصے میں بھارتی افواج نے 1,65,307 نہتے کشمیری شہریوں کو گرفتار کیا ہے. جنوری 1989 سے اکتوبر 2022 کے عرصے میں بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر میں 1,10,495 عمارات کو تباہ کیا. اسی رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا تھا کہ جنوری 1989 سے اکتوبر 2022 کے عرصے میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں 22,951 خواتین بیوہ ہوئیں جبکہ 1,07,887 بچے یتیم ہوئے. اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جنوری 1989 سے اکتوبر 2022 کے عرصے میں بھارتی افواج نے 11,256 کشمیری خواتین کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. یہ رپورٹ اکتوبر 2022 میں شائع ہوئی تھی. اس کے بعد کے اعداد و شمار ابھی اس رپورٹ میں شامل نہیں ہیں. اس سے خدشہ یہ ہے کہ یہ ان تمام مظالم کی اس رپورٹ میں یہ جو تعداد ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہوگا. بنیادی سوال یہی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کی قانونی حیثیت کیا ہے دنیا کی نظر میں. پاکستان کو تو چلیے چھوڑیے، اقوام متحدہ کی نظر میں کیا قانونی حیثیت ہے اس مسئلے کی. بھارت جو کلیم کرتا ہے کہ یہ اس کا اندرونی معاملہ ہے، دنیا مانتی ہے کہ یہ اس کا اندرونی معاملہ ہے کیونکہ اقوام متحدہ اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تسلیم کر چکا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس، پاکستان کے پاس اس وقت کون سے قانونی راستے موجود ہیں اور کون سے راستوں کو اختیار کرتے ہوئے پاکستان کشمیریوں کا مقدمہ دنیا بھر میں مزید اجاگر کر سکتا ہے. اس سلسلے میں ابھی تک ہم کیا کر سکے ہیں، مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے، انہی تمام چیزوں پہ ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، خوش آمدید. مشتاق منہاج صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سابق وزیر ہیں آزاد جموں کشمیر میں. بہت شکریہ مشتاق منہاج صاحب. بریگیڈیئر صاحب، یہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کا ایک موقف تو رہا ہی ہے، لیکن آپ کے خیال میں اقوام متحدہ کی نظر میں اور دنیا کی نظر میں اس کشمیر کے مسئلے کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں اسد، بات یہ ہے کہ بالکل 1948 میں جواہر لال نہرو جو پرائم منسٹر تھا، یہ بھاگتا ہوا وہاں پر گیا تھا یونائٹڈ نیشن میں، اور اس نے وہاں جا کے منتیں کی تھی کہ خدا کے لیے آپ سیز فائر کریں، ہم یہ پلیبسائٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ خود ارادیت کو، اور ہم جو کشمیر لوگ چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں مجاہدین لشکر چلے گئے تھے، انہوں نے جا کے تقریباً کشمیر پہ قبضہ کر لیا تھا. اور اس کے بعد سے یہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے اوپر ہے، چارٹر کے اوپر ہے کہ کشمیر ہیز ٹو بی گیون، وہاں کے لوگوں کو حق خودرات کا حق دینے کی بات ہے. اب سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آج بھی لائن آف کنٹرول کے اوپر یونائٹڈ نیشن کے ملٹری آبزرور گروپ جو ہے وہ تعینات ہے. دس انڈیکیٹس کہ یہ اس وقت ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے یونائٹڈ نیشن کی دعوت، اور پاکستان سائڈ سے جب بھی وہ چاہتے ہیں ہمارے ایریا میں آتے ہیں، ہمارے کشمیری بھائی بہن سے ملتے ہیں، جب وہ وائلیشن چیز پر کی کرتے ہیں انڈین، وہ دیکھتے ہیں کیا نقصان ہوا، کتنے بیچارے کشمیری نوجوان شہید ہوئے، بچے برے، پراپرٹی ڈیمیج ہوئی، پورا حساب جا کے یونائٹڈ نیشن میں جاتا ہے. دس فکس. اس کے ساتھ انڈیا خود کہتا تھا جی کہ ٹھیک ہے جی ہم نے ایکسیپٹ کیا. پھر تاشکند معاہدہ ہوا، انڈیا نے کہا، ہم جب بات ہوئی بائیلیٹرل لیول پہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بائیلیٹرل ایشو ہے اور ہم یہ شملہ معاہدے کے تحت بھی اس کو ریزالو کریں گے. تھرڈ از دے آر سچ فنی پیپل. اس کے بعد 5 اگست 2019 کو یونیلیٹری انہوں نے 370 کو ختم ریموو کر دیا، 335A کو ختم کر دیا اور جا کے کشمیر پر پورا قبضہ کر لیا. یہ دنیا کے جو یونائٹڈ نیشن کے حساب سے بھی ایون ہماری جو بات ہوتی تھی وہ ہر لحاظ سے اٹ از اے وائلیشن قبضہ ایک ملک کے اوپر.
اور کشمیریوں کا رائٹ ہے، جنیوا کنونشن کے تحت ان کا رائٹ ہے کہ وہ آرم اسٹرگل کریں اور اپنی آزادی حاصل کریں۔ برہان وانی نے 2016 میں جب اپنی وہاں پر اس کی شہادت ہوئی ہے، وہاں اس نے ایک نئی آزادی کی روح پھونک دی تھی، اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے آزادی کی موومنٹ آج تک کتنے کشمیری یہ انڈین مارے گئے ہیں۔ انڈین فوج ان ٹرینڈ اور ان پروفیشنل ہے، دے کین کل اونلی یہ جو ان آرمڈ انوسینٹ کشمیری عورتیں بچے بوڑھوں کو شہید کرتے ہیں۔ سو آج کا دن یہی ہم بات کرتے ہیں کہ کم ان سے یہ زیادہ یکجہتی کرتے ہیں۔ جی پاکستان کی قوم، پاکستان کی مسلح فوج، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، ایوری بڈی اسٹینڈنگ بیہائنڈ کشمیری بردر اینڈ سسٹر کہ ہم آپ کے لیے ہر وقت آپ کو مورل سپورٹ، ڈپلومیٹک سپورٹ، سفارتی سپورٹ ہر قسم کی دینے کے لیے تیار اور دیتے بھی ہیں۔ اور پاکستان کشمیر کی آواز ہے، جی وی مسٹ تک یہ بات ہمیں لے کے جانی یونائٹڈ نیشن میں، جی OIC، یورپین یونین میں، اور خاص طور اسلام آباد میں جتنی دنیا کے سفارتکار ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ واٹ انڈیا اٹراسٹیز کر رہا ہے، کیا ظلم و بربریت کر رہے ہیں۔ ہیومن رائٹ چیمپئنز کہاں پر ہیں جو بہت بڑے بڑے، پاکستان میں ایک دہشت گرد تو سدائی موت ہوتی ہے تو ہیومن رائٹ چیمپئن آ جاتے ہیں کہ جی یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے، جو غزہ میں ہوا ہے، جو لیبنان میں ہوا ہے، اس کو کون جواب دے؟ تو آئی تھنک اس کے لیے مسلمان ملکوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ آل وی ہیو ٹو اسٹینڈ یونائٹیڈ بیہائنڈ کشمیری بردر اینڈ سسٹر کہ جی ہم آپ کی آواز بنیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ مشتاق بن ناصر صاحب بہت شکریہ سر۔ یہ ظاہر ہے کشمیریوں کے دل لائن آف کنٹرول کے وہ اس پار ہوں یا اس پار ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ آج بھی وہ ایک سرحد پہ کھڑے ہو کے دوسرے کی لائن آف کنٹرول پہ کھڑے ہو کے دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور حسرت سے دیکھتے ہیں۔ خاندان تقسیم ہو چکے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ نے وعدہ کیا تھا، اپنے وعدے اس نے پورے نہیں کیے ہیں۔ آج پاکستان کشمیریوں کی آواز بن کے کھڑا ہے۔ یہ جدوجہد آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور مزید اس پہ کیا ہونے کی ضرورت ہے؟ 7 سے لے کے آج تک جاری ہے، اور اس دوران مختلف ادوار آئے کشمیر کے حوالے سے۔ پیس بھی ہوا، اس میں جنگیں بھی ہوئی، اس میں پھر عسکریت پسندیں بھی ہوئی، لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور اس کے بعد پھر ہتھیار چھوڑ بھی دیے، پولیٹیکل سٹرگل بھی کی۔ اور لیکن انڈیا چونکہ اب آہستہ آہستہ اس کا چونکہ ایک بیہیویئر بنتا جا رہا ہے کہ جیسے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ خطے کی ایک بڑی پاور بن گیا، اور ٹھیک ہے بات ان کی کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، اور وہ اپنی جو اکنامک پاور ہے اس کو اب یہ اس کشمیر کو مکمل طور پر ہڑپ کرنے کے لیے اس نے اپنے اس اقتصادی جو اس کو ایک مائلیج ملا ہے اس کو استعمال کر رہا ہے ایز اے ٹول۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایک اس بات کے اوپر وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو بھی لینا ہے، تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس بات کی تشویش تو نہیں ہے کہ انڈیا کی جو گیدڑ ببکیاں ہیں وہ ہمیں کوئی ڈرا رہی ہیں، لیکن سیریسلی یہ بات لے کر بھی ہمیں اقوام متحدہ کے سامنے اور جو انٹرنیشنل فوراز ہیں وہاں جانا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ انڈیا وہاں پر کشمیر کو ایک طریقے سے اس نے یونین ٹیریٹری میں ضم کر کے اب وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی بات کر رہا ہے۔ تو ہمیں بڑا اگریسو قسم کی جو ڈپلومیسی ہے اس فرنٹ کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے، اور خاص کر کے امریکہ میں جو ہمارے سفارت خانے ہیں یا ہمارے یورپ کے اندر جو سفارت خانے ہیں وہاں ان کو کشمیر کے حوالے سے اب وہ اس طرح کی مجھے ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی۔ میں امریکہ بھی جاتا رہتا ہوں، میں یورپ کے بھی مختلف ممالک میں گیا ہوں، لیکن جو ہمارے وہاں سفارتکار ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے شاید ان کی یہ ترجیحات میں سے شامل نہیں ہے، لیکن آزاد کشمیر گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ ان لوگوں کو موٹیویٹ کرے، اپنے سفارتکاروں کو، اپنے جو ڈائسپورا ہے وہ وہاں پر ان کو ایکٹیویٹ کریں، اور آہستہ آہستہ یہ چیز ایک تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ جیسے کہ 5 اگست 2019 کو کشمیر کا الٹیمیٹ سلوشن ہو گیا ہے۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ وہ کشمیر آپ کے حوالے، یہ کشمیر ہمارے حوالے، اور بس اللہ اللہ خیر صلاح۔ ایسا تاثر کشمیری یوتھ کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے۔ وہاں پر جو لوگ لڑ رہے ہیں پاکستان کے نام پر، وہاں پر بہت بڑی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، لوگوں نے شہادتیں پیش کی ہیں، خواتین بیوہ ہو گئی ہیں، مال و اسباب لوٹ لیا گیا، وہاں لوگوں کو تباہی بربادی کی طرف، لیکن انڈیا وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے کہ ہم شاید پیسے کے زور پر کشمیریوں کو دل جیتیں۔ ہمیں یہ جنگ ابھی بہت بڑے طریقے سے بڑے دور یعنی اس تک جانا پڑے گا، اس جنگ کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہمیں صرف اپنے لوگوں کو حوصلہ دینا ہے کہ ایک نئے عزم سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور مجھے اچھی بات یہ ہے
کہ پاکستان کی جو سیاسی قوت ہے اور جو سیاسی قوتیں ہیں اور عسکری قیادت ہے وہ اس بات پر ایک پیج پہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لیے ہمارا کوئی فرنٹل کوئی ہم ڈپلومیٹک جو ہے نا کوئی کیمپین لانچ کریں، تو اس حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے دونوں طرف، تو اس کو لے کر آگے جانا چاہیے. کشمیر کے لوگ منتظر ہیں. بریگیڈ صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ خود جواہر لال نہرو بھاگے بھاگے اقوام متحدہ کے پاس گئے تھے کہ بھائی ہم آپ کی شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم استصواب رائے کا حق دیں گے اور سب کچھ کریں گے، لیکن اس کے بعد پھر اقوام متحدہ نے بھی وہ دلچسپی نہیں دکھائی اس معاملے میں اور بھارت کا ساتھ دیا ہے اور واضح طور پر جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے. آپ کے خیال میں اقوام متحدہ جانبدار کیوں رہا ہے اس معاملے میں؟ کیا پاکستان اپنا مقدمہ ٹھیک نہیں لڑ سکا یا مغربی طاقتوں کے مفادات کی وجہ سے ایسا ہوا؟ 2-3 وجوہات ہیں. نمبر 1، ظاہر ہے کہ ہم نے وہ ڈپلومیٹک اوفینسو نہیں لانچ کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اقوام متحدہ میں. پرٹیکولرلی جب قرارداد پیش ہوتی ہے وہاں پر 5 پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں اور 10 نان پرماننٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم نے ہٹ کرنے کی ضرورت تھی. نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پر یونائٹڈ نیشن بینگ کنٹرولڈ بائی 5 بگ پاور، اور سب سے بڑا اس میں کردار امریکہ کا، یورپین یونین کا، فرانس، انگلینڈ، ان لوگوں کا ہے، اور ان کی انڈیا کو ان کو ضرورت ہے. انڈیا ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. انڈیا کے ساتھ ان کا 2+2 کا معاہدہ ہے، گروپ 1 بنا ہوا ہے جس میں جو USA ہے، انڈیا ہے، جاپان ہے اور آسٹریلیا. نمبر 2 میں I2U2 گروپ بنا ہوا ہے جس میں انڈیا، اسرائیل، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس. آپ اس سے اندازہ لیں، اور پھر ایک بہت بڑی منڈی ہے، مارکیٹ ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے. انڈیا کو وہ ایز اے پراکسی یوز کرتے ہیں اگینسٹ چائنا، اگینسٹ پاکستان. یہ سی پیک ہم نہ بنائیں، دہشت گردی آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہی ہے. پھر اس کے ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ کو انڈیا کی ضرورت ہے کہ وہ ایک نیول پاور ان کے پاس ہے. تو یہ مین وجوہات ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ زمانہ ہے، اگر آپ نے اس کو ریزالو کرنا ہے، یو نیڈ ٹو بی اکنامکلی اسٹرانگ. پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے، پاکستان ایک واحد اسلامک نیوکلیر ملک ہے. ہمارے پاس لڑاکا فوج ہے، ہماری جیو اسٹریٹ لوکیشن بہت اچھی ہے. اگر سی پیک بنتا ہے، ہم اکنامک ترقی کرتے ہیں، اپنے فیصلے اپنی ملکی مفادات میں کریں گے. چائنا کی مثال ہے، چائنا نے کوئی لڑائی نہیں کی، اکنامک ترقی کی. دے بیکم اکنامک جوائنٹ، ان کو ہانگ کانگ ان کے گود میں خود آ کے گر گیا. یہی وہ ہوپ کر رہے ہیں تائیوان کے لیے بھی کہ ہم ابھی اتنا اسٹرانگ ہوں گے کہ تائیوان بھی ہمارے پاس آئے گا. لائک وائز پاکستان کو اکنامک ترقی کریں گے تو آپ ورلڈ بینک کے، امریکن پریشر، یورپین یونین کے پریشر وہ ختم ہوں گے. آپ کو یہ پلان کرنے آج کے دن اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہ پاکستان شوڈ بیکم اکنامکلی وائبل، ناٹ ڈیپینڈنٹ آن اینی ون. آپ کے پاس اور پھر اس کے بعد رشیا، چائنا، پاکستان، انڈیا، 4 نیوکلیر پاور ہیں. سو اپنے ریجن میں اسٹرانگ ہو. آپ رشیا کو، چائنا کو ساتھ میں لائیں، ان سے بات کریں، دے کین ایگزرٹ انڈین آلسو، تو پھر بات بنے گی. اور ابھی اس وقت انڈیا آئسولیٹ ہو گیا ہے، بنگلہ دیش بھی ان سے نکل گیا ہے، باقی سارے ممالک نکل گئے ہیں، اور چائنا اور رشیا کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کیا پرابلم چل رہی ہیں. سو دس از اے ٹائم ٹو پٹ پریشر، اکنامک ڈپلومیٹک پریشر، اینڈ آلسو آپ کو یونائٹڈ نیشن کو اور OIC کو اسٹرانگ کریں. دیکھیں دنیا میں کیا مسائل ہیں، 2، ایک پیلسٹائن، ایک کشمیر. سو دونوں کے لیے مسلمان جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو یونائٹ نہیں کریں گے، اینڈ ڈونٹ بیکم اے فورس ٹو ریکن ود، یہ مسائل اس طرح صحیح ہے. دنیا کو ماننا تو پڑے گا نا کہ یہ کشمیر جو ہے یہ ایک وجہ تنازع ہے 2 ملکوں کے درمیان، پاکستان اور بھارت کے درمیان وجہ تنازع ہے. یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. مشتاق منہاج صاحب، یہ باور کرانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ کی آواز تبھی بلند ہوتی ہے. بریگیڈ صاحب نے کہا کہ جب آپ کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے، آپ کی جیب میں 4 پیسے ہوں گے تو آپ کی آواز سنی جائے گی، آپ کو سنجیدہ لیا جائے گا. داخلی استحکام اور معاشی ترقی، یہ 2 فارمولے ہیں کہ آپ کے خیال میں کشمیریوں کی آواز کو زیادہ مؤثر طریقے سے اٹھانے کے لیے پاکستان کے لیے؟ جی بالکل، یہ بالکل بریگیڈ صاحب نے بالکل ٹھیک اس کو اپنا لبریٹ کیا ہے. اور ظاہر ہے جب آپ کے معاشی حالات درست ہوں گے تو دنیا آپ کی بات سنے گی. ہمارا جو ایک پوسچر بنا ہوا ہے کہ ہم جب بھی دنیا میں اپنے دوست ممالک کے پاس جائیں یا آپ ویسٹرن کنٹریز کے پاس جائیں، ان سب کو پتہ ہے کہ ہم کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں. اور جو بندہ مانگنے والا، بیکاری کی جتنی عزت ہوتی ہے وہ آپ اور ہم سب سمجھتے ہیں. تو انڈیا کی بات اسی لیے اب زیادہ سنی جا رہی ہے کہ ایک تو بہت بڑی منڈی ہے وہاں پہ،
ایک بڑی بہت آبادی وہاں پر موجود ہے، اور پوری دنیا جو ہے نا وہ کنزیومر مارکیٹ کی وجہ سے اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے، اس کی اکنامک پاور جو ہے وہ اس کو ایک اسٹیبلٹی دیتی ہے. لیکن دوسری طرف میں یہ بھی سمجھوں گا کہ جو آج ہم یہ جو یکجہتی کشمیر کر رہے ہیں، انڈیا نے ایک اور آپ بھی دیکھیں اس کی ہر جو ایونٹ یا اس کے جو انسینٹیوز کشمیریوں کے لیے ہوتے ہیں ان پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. خالی ایک نہیں ہے کہ وہ ایک دشمن ملک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ہیوج انویسٹمنٹ کر رہا ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر. وہ ریل لے کر آ گیا، دنیا کا سب سے بڑا جناب ریلوے برج اس نے بنا لیا ہے. وہ اب وہاں سے لے کے اب دلی سے لے کر کٹڑا تک سپر ایکسپریس وے بنا رہا ہے. تو وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے نا پوری وادی یعنی سری نگر کو سمارٹ سٹی بنا گیا ہے. اب وہ بارہ مولہ اور سوپور کی طرف اور ڈوڈا کی طرف جا رہا ہے. جموں کو اس نے بالکل ایک جدید شہر کے طور پر اس کو جو ہے نا بنانا شروع کر دیا ہے. تو ایک بڑے وہ اپنے جو اس کے پیسے ہیں، جو اس کی دولت ہے، وہ اس کو کشمیر میں انویسٹ کر رہا ہے اور لوگوں کو ان کے دل رام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ شاید اس میں کامیاب نہ ہو. لیکن دوسری طرف ہم اگر یکجہتی بناتے ہیں تو خالی یہ کاسمیٹک یکجہتی نہ ہو. ہمیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اندر تو AJK اور گلگت بلتستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. وہاں کے لوگوں کو چلے انڈیا جتنی تو نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا تو کہ یہ علاقے جو ہے نا پاکستان کی پرائرٹی میں ہیں. تو یہ ایکچوئل کشمیر کے اندر آپ کا جو ہے نا وہ آپ کا اخلاص اور آپ کی سوچ دیکھی جائے گی کہ آپ اپنے جو آپ کی طرف کشمیری ہیں. صحیح ہے. بنیادی طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارمولا ہے پاکستان کے پاس کہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی آواز کو مؤثر کر سکتے ہیں. اقوام متحدہ پر تو جانبداری کا، اور جیسے بریگیڈ صاحب نے کہا کہ اقوام متحدہ کو 5 ممالک کنٹرول کرتے ہیں، لیکن شاید OIC کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو بھی زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال نہیں کیا جا سکا، اور اس کے لیے بھی داخلی استحکام ضروری ہے. بہت شکریہ مشتاق منہا صاحب آپ کا بھی، اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب آپ کا بھی شکریہ. پاکستان میں اپوزیشن جماعتیں اپنے ایک گرینڈ الائنس کی طرف بڑھ رہی ہیں، مشاورت اس میں تیز ہو گئی ہے. کل رات ایک عشائیہ میں شریک تھیں جو پاکستان کی بڑی اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں اور چھوٹی جماعتیں بھی. انفیکٹ شاہد خاقان عباسی بھی تھے اس میں، مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی تھے، اسد کیسر صاحب کے ہاں یہ اکٹھے ہوئے، مولانا فضل الرحمان. تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ نئے انتخابات ہی مسائل کا حل ہیں. اگر آپ 8 فروری کو آنے والے جو انتخابی نتائج تھے ان کے مسائل کو دور نہیں کرتے اور نئے الیکشن نہیں کراتے تو ہمارے مسائل جوں کے توں رہیں گے، سیاسی طور پر استحکام نہیں آ سکتا. یہ عملی طور پر کس طرح ممکن ہے؟ یہ جو ایک اعلامیہ پڑھ کر کل سنایا گیا، یہ اس کا عملی راستہ کون سا ہے، اور کیا عملی طور پر یہ ممکن بھی ہے؟ کیا تحریک انصاف اپنے جو آپشنز استعمال کرتی ہے، خاص طور پر جو احتجاج کے لیے کرتی ہے، لانگ مارچ کے لیے کرتی ہے، دھرنے کے لیے کرتی ہے، کیا تمام باقی سیاسی جماعتیں اس جدوجہد میں تحریک انصاف کے ساتھ ہوں گی؟ اگر نہیں ہوں گی تو پھر یہ باقی جماعتیں جو ہیں ان کا روڈ میپ کیا ہوگا؟ کیا ان کا روڈ میپ PTI سے مختلف ہوگا؟ بہت اہم سوال ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے. ابھی میرے ساتھ سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب موجود ہیں، PMLN کے رہنما ہیں. بہت شکریہ سینیٹر صاحب، خوش آمدید. سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، PTI کے رہنما ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک کامنٹ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آپ دونوں صاحبان ذرا کر دیں. ابھی جو ہم گفتگو کر رہے تھے اس میں سینیٹر صاحب ان کا خیال تھا ہمارے مہمانوں کا کہ پاکستان کی معاشی عدم استحکام اور سیاسی عدم استحکام اور داخلی مسائل یہ وجہ ہیں پاکستان جو عالمی سطح پر بہت مؤثر انداز میں آواز نہیں اٹھا سکا. اگرچہ پاکستان نے آواز اٹھائی ہے لیکن شاید وہ نتیجہ خیز اس لیے نہیں ہو پائی کہ ہم اپنے مسائل سے نہیں نکلتے ہیں. میں تھوڑا سا بڑے ادب کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا. بیسیکلی تو آپ کو پتہ یہ شب خون مارا گیا تھا. 21 نشستوں میں سے 19 نشستیں مسلم کانفرنس نے پاکستان کے حق میں دی تھی، لیکن اس وقت کے جو سکھ تھے مہاراجا، جس میں بعد میں خود ہی وہ اس کو لے کے آپ یہ مانتے ہیں کہ اگر شب خون مارا جائے سیٹوں پر تو اس کے وہاں کی بات کر رہا ہوں. یہاں تو میں پشاور کا بھی ذکر کر سکتا ہوں نا. ابھی جب ادھر آپ آئیں گے تو یوسف زئی کی بات کو بھی میں کروں گا. لیکن یہ اتنی بے بسی اور بے حسی ہے پورے ورلڈ کی، اقوام متحدہ کی اور بہت سارے اور اداروں کی انکلوڈنگ OIC جی کہ کتنے بجے 2 لاکھ سے زیادہ لوگ تو شہید ہو گئے، کتنے زخمی ہو گئے. پیلٹ گنز کے جو گنز ہیں ان کی وہ ہاں کتنے لوگوں کو مطلب آپ دیکھیں وانی کو شہید کیا گیا، کیسے کیسے خوبصورت انسانی حقوق کی بدترین مثال ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جب ہم بانی PTI واپس آئے دوبارہ امریکہ سے اور یہاں سے تو انہوں نے کہا میں ایک اور ورلڈ کپ جیتا ہوں. تو دوسرے دن خبر لگی ہوئی تھی کہ 370 آرٹیکل آئین جو انڈیا کا آئین ہے اور 35(1) کے تحت انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو حصہ بنا لیا ہے. بٹ دس از دا بلیٹنٹ وائلیشن آف دا کاز آف دا کشمیر. لیکن ہماری آرمی، ہماری فوج بڑی بہادر فوج ہے، لڑ رہی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو طے ہوا تھا، کیونکہ ہم تو اس کو
کو نہیں لے کے گئے تھے نا, وہ یہ خود لے کے گئے تھے سیکورٹی کونسل میں, اور وہاں پہ ایک پابند تھا کہ سیکورٹی کونسل نے یہ کہا تھا کہ یہ سیلف ڈٹرمینیشن جو ہے اس کے تحت اس کا فیصلہ ہوگا. اگر اس کے تحت اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو یہ پوری دنیا کو اس پہ دیکھنا چاہیے, فوکس کرنا چاہیے. باقی کہیں پہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا مسئلہ بن جاتا ہے. دس از, میں سمجھتا ہوں گلوبلی وائلیشنز ہو رہی ہیں ہر جگہ پہ, لیکن یہ تو ایک آپ دیکھیں دن دہاڑے وہاں پہ لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں اور اس کو بڑے مؤثر ہو. لیکن یہ اس کا طریقہ اس کے ساتھ جوڑنا کہ پاکستان کی اکانومی ہے یہ وہ سارا نہیں, اس کے ساتھ نہیں. اس کا مطلب اگر اکانومی کا مسئلہ ہوتا تو جب بانی پی ٹی آئی آپ کی آواز مؤثر ہو جاتی ہے نا, آپ کی آواز توانا ہو جاتی ہے. جب آپ ایک توانا ملک ہوتے ہیں تو آپ کی آواز بھی توانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ بالکل ملک توانا نہیں تھا جب بانی پی ٹی آئی باہر سے آئے اور 370 اور 35 سے یوز ہوا تھا. اس وقت بالکل ہی توانا نہیں تھا نا, جب انہوں نے اس کو آئین کا حصہ بنا لیا, اپنے ملک کا حصہ بنا لیا. کیا کرنا چاہیے تھا اس وقت عمران خان؟ اس وقت بالکل اس کے خلاف فائٹ کرنا چاہیے تھا. ہمیں سیکورٹی کونسل میں جانا پڑی تھا کہ آپ کی جو ریزولوشن ہے 39, 38 اور 47 اس کی کلیئر کٹ وائلیشن ہوئی ہے, بلیٹنٹ وائلیشنز ہوئی ہے, اس پہ جانا چاہیے. کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ آپ بھی تو گئے ہیں, اس کے بعد اقوام متحدہ میں بتا رہا ہوں, سب نے بات کی, آپ کی بات بھی حکومت آئی, کشمیر کی بات کی ہے, لیکن اس کا مؤثر حل جو یہ ہے, جو انٹرنیشنل جو فورم ہے یا انٹرنیشنل جو اپنا کورٹ ہے, یہ بالکل یہ ایک جرم ہے جو کر رہے ہیں انڈیا کے لوگ نا. تو اس کے تحت تو آپ انٹرنیشنل فورم جو کرمنل کوڈ ہے, کرمنل کوڈ آف جسٹس, اس میں جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 5 اگست کے جو آئین میں ترمیم کی گئی 35A کا حوالہ 370 کا دے رہے ہیں, وہ آپ کے زمانے میں تو ہوا چلیے, اس کے بعد اس کو پھر جو ہے وہ ریورس بھی نہیں کرایا جا سکا, اپنا مقدمہ مؤثر طریقے سے عالمی فورمز پہ نہیں لڑا جا سکا. ہماری سیاسی جماعتوں کا یہ کام تھا کہ وہ پاکستان کی آواز بن کے جاتی ہیں, کیوں نہیں ہو سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں 2 چیزیں ہیں, ایک تو ہم تقریر کر سکتے ہیں اور ایک جو پرابلمز ہیں اگر ہم ان کو صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں ہماری اپنی کمزوری کیا ہے, یہ سارا کچھ کیوں ہے. ایک تو جیسے کہا گیا ہے کہ یہ شب خون مارا گیا تھا, اس کو پاکستان کے ساتھ اینیکس ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا. اس کے بعد قائد اعظم کے ٹائم پہ 1948 میں وہ جا رہے تھے, پھر انہوں نے خود جا کے کونسل چلے گئے. پھر جو سیکورٹی کاؤنسل ہے وہاں پہ یہ آج تک کیوں نہیں اٹھ سکا, اس کی ایک وجہ, سب سے بڑی وجہ یہ پاکستان کی اپنی کمزوری تھی. پاکستان کے اندر کی جو آوازیں تھی, ہم لوگ آپس میں لڑ رہے تھے, بجائے اس کے کہ جس وقت انڈیا کمزور تھا اس وقت ہماری پوزیشن بہت اچھی تھی. ہم اس میں بجائے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے ہم آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. آج کی سچویشن میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی 2020 میں یا 19 میں ان لوگوں نے یہ پاس کر لیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا, 2 کام کر سکتے تھے, یا تو ہم لڑ سکتے تھے اور یا پھر ہم کاؤنسل جا سکتے تھے. کاؤنسل جانے کا اتنا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت انڈیا جس پوزیشن میں ہے, کوئی دنیا کی کوئی جو ملک ہے نا وہ ان کے ساتھ پھڈا نہیں لے گا. میں پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے, اس کو چھوڑ دیں. ہمارے جو اس میں ہے OIC جس کو ہم کہتے ہیں, مطلب یہ وہ OIC والا OIC نہیں ہے, وہ اس کی بات کر رہے ہیں. ان کے دل میں ایک ان کا اپنا ملک ہے, اس کو تباہ کر دیا ہے. کسی نے کچھ کہا ہے, کسی نے کچھ. یہ مفادات کی دنیا ہے, یہ مفادات کی دنیا ہے, اپنے مفادات کی دنیا. نمبر 2, میں آج اپنے آپ کو دیکھتا ہوں پاکستان کہاں ہے. میں آج دیکھتا ہوں پاکستان کس طریقے سے اپنی چیزیں کر رہا ہے. ہر ایک چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر ہم نے کرنا ہے, سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اتنا اچھا کریں کہ کشمیری اٹھے, ان کے پاس جب سامنے چوائس آئے وہ آ کے کہے کہ نہیں میں نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. وہ لوگ اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ایسے پرائم منسٹرز گزرے ہیں کہ جو جب انڈیا گئے ہیں یا جو جب SIC کی میٹنگز ہوئی ہیں, لیٹس سے چائنا میں یا رشیا میں ہوئی ہے, دے ریفیوز ٹو میٹ دی یہ جو حریت کانفرنس کے لوگ والے تھے, ان کے ساتھ ملنا بھی پسند نہیں. کہ ہمارے ایسے پرائم منسٹر ہیں, گزرے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ جب ہم دیکھنا شروع کریں نا, دیکھیں انفارچونیٹلی ہماری ہسٹری اچھی نہیں ہے. ہم باتیں یہاں کر لیں گے لیکن ہم سچ نہیں بولیں گے. سچ یہ ہے کہ ہماری ہسٹری اچھی نہیں ہے. ہم نے ہسٹری میں اس ملک کے ساتھ اور ہم نے کشمیریوں کے حق کے لیے اور کسی اور کے حق کے لیے ہم نے وہ رول نہیں ادا کیا جو ہم کر سکتے تھے. اور اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں, مختلف وجوہات. ٹھیک,
بالکل صحیح ہے. اب یہ بتائیے سینیٹر صاحب کہ ایک گرینڈ الائنس آپ کے لیے اب معرض وجود میں آتا دکھائی دے رہا ہے, اور یہ جو گرینڈ الائنس ہے اس میں تقریباً اپوزیشن کی سبھی بڑی سیاسی جماعتیں شامل ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ نئے انتخابات ہی ملکی مسائل کا واحد سیاسی حل ہے, اس کے علاوہ کوئی اور حل ہی نہیں ہے. اعلامیہ انہوں نے جاری. دیکھیں جی ان کی میٹنگ ہوئی ہے رات کو واٹس ایور, اور مولانا فضل الرحمان کو تو سب سے زیادہ پنجاب پہ تو گلا کوئی بھی نا, ان کو تو کے پی بھی گلا کہ یہاں پہ سارے فارم 47 والے ہیں, اور جس پہ شوکت یوسف زئی نے تسلیم کیا کہ 35 لوگوں نے حلف دیا ہے ہماری جماعت کے, اور میں نے حلف نہیں دیا تو میں نہیں جیت سکا. اوپنلی ٹی وی پہ کہا ہے نا انہوں نے آ کے شوکت یوسف زئی نے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ تسلیم کرتے ہیں مولانا کی بات کو. لیکن میں ڈاکٹر صاحب کی ایک بات پہ بڑی خوش ہوا ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا تسلیم کیا کہ ہم لوگ رات کو گولیاں چلاتے ہیں, مطلب انہوں نے ہم کا لفظ یوز کیا. تو چلو یہ تو اعتراف جرم تو ڈاکٹر صاحب نے کیا کم از کم, مجھے اچھا لگی ان کی بات کا. دوسرے نمبر پہ یہ گرینڈ الائنس ٹھیک ہے, آپ ٹونٹ کو اعتراف سمجھ رہے ہیں, عمران خان ویسے ہی تو نہیں کہتا نا. اچھا لیکن یہ کہ بیسیکلی کوئی بات نہیں, بنے الائنس جب سب کچھ ہو, لیکن ملک اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہو رہی ہے, بہت سارے لوگوں سے معاہدات ہو رہے ہیں, بہت سارے لوگوں نے فنڈنگ کی ہے, چائنا نے کی ہے, اور تمام اپوزیشن کی جماعتیں یک زبان ہو کر آواز لگائیں کہ بھئی الیکشن کراؤ. اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے نا, اس کے 2 طریقے کار ہیں کہ ایک تو آرٹیکل 95 کے تحت عدم اعتماد لیے نمبر 1, اگر ان کے پاس پوری ہے, چونکہ ان کو تو ہم نے کہا تھا کہ جاؤ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے آپ حکومت بنا لیں, دے ریفیوزڈ. سب سے بڑی پارٹی یہی تھی نا اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم, تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. اس سے پہلے انہوں نے پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر دی, کے پی اسمبلی ڈیزالو کر دی, مرکز سے استعفے دے دیے, کیونکہ ان سے غلطیاں بہت بڑی ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, ملے, سب سے ملے, ہر ایک کا کام ہے. ہم بھی ان سے ملیں گے مولانا صاحب سے, پہلے 26ویں ترمیم میں یہ بھی روز ملتے تھے, پھر ہم بھی روز ملتے تھے, ووٹ آخر میں ہمیں مل گیا. مولانا ان کے ساتھ ہیں یا آپ کے ساتھ ہیں؟ میں وہ تو جو ان کے صاحبزادہ فضل الکریم صاحب کے بیٹے جو ہیں حافظ, کیا نام ان کا, سنی تھا, صاحبزادہ حامد رضا صاحب, حامد رضا صاحب میرے بھائی ہیں. انہوں نے بھی رات کو بھی ایک دن پروگرام انہوں نے کہا تھا کہ مولانا آخر میں ڈچ کر کے نکل جائیں گے. یہ تو خود ان کے الفاظ ہیں, آپ چلا بھی سکتے ہیں. تو ابھی دیکھیں گے آخر میں کیا ہوتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں بتاتا ہوں جس طرح 26ویں ترمیم بھی یہ سارے ہی آن بورڈ تھے نا, میں آئی کین پروو اٹ. تو اس طرح اب بھی, لیکن یہ کیا کہ مولانا صاحب کا بہت پازیٹیو رول تھا 26ویں ترمیم میں. بہت ساری چیزیں انہوں نے اس پہ نکالی تھی جو یہ نہیں چاہتے تھے, اور ان کو اعتماد بھی لے کے نکالی تھی. ہاں, جس وجہ سے انہوں نے نکالی تھی اس پر آپ نے ان کو دھوکہ دے دیا مدارس والے معاملے پر. وہ زمشن پہ ایک بات تھی, کوئی دھوکہ نہیں دیا ان کو ہم نے. مولانا صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, اور ویسے بھی وہ 1973 کے آئین کے تناظر میں کام کرتے ہیں, کوئی ویسے کوئی بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ ڈاکٹر صاحب, یہ کیسے عملی طور پر راستہ کیا ہوگا اس الائنس کا جو آپ بنانے جا رہے ہیں, اور یہ کیا فارمل اتحاد ہے, اس کا کوئی نام ہوگا یا بس ایک نقطے پر متفق ہیں اور اپنی اپنی جدوجہد کریں گے؟ دیکھیں اس طرح اسد صاحب کہ میں چیزوں کو جس طریقے سے دیکھتا ہوں, میں ادھر ادھر کی نہیں ہانکتا, میں وتھ فیکٹس بات کرتا ہوں. فیکٹ یہ ہے کہ آف آل دا پٹیشن فائلڈ بائی JUI against election rigging, only 2 are in KP, 6 are in Balochistan. ٹھیک ہے, 0 in پنجاب, ٹھیک ہے, 0 in پنجاب اینڈ 0 in سندھ پرابلی. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, مین ان کا بلوچستان وہ تھا. اور اگر ہم آج دیکھیں سب سے زیادہ KP میں جو پٹیشن دائر ہوئی ہیں کہ اگینسٹ دا ریگنگ, وہ PTI نے کی ہیں. 25 یا 30 کے قریب ہے جو PTI نے کی ہوئی ہیں. کیوں؟ وہ جو 25 سیٹیں جو لوگ لے کر گئے ہیں, ہمارے لحاظ سے ان کو لے کر ہی نہیں جانا چاہیے تھا, وہ مینیپولیشنز ہوئی ہیں. میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں ادھر ادھر کی نہیں ہانک رہا, میں فیکٹس بتا رہا ہوں. اب آ جاتا ہے کہ پاکستان کا بیسک پرابلم کیا ہے. ہر الیکشن کے بعد پاکستان میں پرابلم ہوتا ہے. 1971 کے الیکشنز کے بعد پرابلم ہوا, فارم 47 کی گورنمنٹ بنی, ملک ٹوٹا. اس کے بعد یہ پہلی الیکشن تھا جو فری اینڈ فیئر ہوا تھا, لیکن اس کا رزلٹ ویسے نہیں آیا, اس کو تبدیل کیا گیا, رزلٹ میں مینیپولیٹ کیا گیا. رزلٹ مینس کہ جن کو بٹھایا جانا چاہیے تھا اس کی بجائے کسی اور کو بٹھا دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس کے بعد ہم ایسے کرتے ہیں, پولیٹیکل پارٹی چھوڑ دو, اپنے بندے لاؤ, چاہے کتنے نکٹھو نکمے کیوں نہ ہو, لاؤ بٹھا دو. اور ایسے لوگوں کو کہ جو کہ بغیر کر کے کچھ چیز لکھ نہیں سکتے, ایسے لوگوں کو ہم لوگوں نے فائنانس منسٹرز بھی بنائے ہیں.
نہیں تو اب جو مولانا کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, وہ مولانا جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ بلوچستان کی شکایت کر رہے ہیں یا وہ آپ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کیا؟ سن لے, دھاندلی ہوئی ہے ان الیکشن. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے کی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل نے کی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی کرنے والا کون ہے؟ دھاندلی کرنے والے دو ہیں. ایک الیکشن کمیشن, وہ یوز ہوتا ہے یا وہ کرتا ہے. Election Commission is involved and I will put blame on Election Commission because they are responsible for the job. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بدلنا چاہتے اس سسٹم کو, ہم پاکستان میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کروانا چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ بدلنے سے دھاندلی ہوگی, ای وی ایم سے اور دھاندلی ہو جائے گی نا آپ کا. لیکن ویسے وہ ڈیموکریسی ہے نا جی. چلیے میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں, میں پھر آپ کا موقف لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اب سندھو صاحب, معاملہ آپ ہمیشہ آپ کے پاس ایک ہی آرگومنٹ رہتا ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان اگر دھاندلی کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کے ساتھ کیپی میں ہوئی ہے. یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ اوور آل دھاندلی کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے, وہ ان کا مقدمہ بھی تو بیان کر رہے ہیں نا, آپ اس کی بات نہیں مان رہے. دیکھیں اسد اللہ خان صاحب, میرے سامنے تو دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جتنی جہاں پہ یہ دھاندلی کہتے ہیں, پہلے انہوں نے 35 پٹیشن کی, اس کے بعد ابھی انہیں ہر جگہ پہ پٹیشن دائر کی ہوئی ہے. معاملہ سب جوڈس ہے. کسی جگہ سے کوئی رزلٹ آیا کیا؟ آپ جس طرح قاسم سوری صاحب 5.5 سال ایک سٹے پہ چلے گئے تھے, تو کیا جب کسی جگہ سے کوجنٹ ایویڈنس آئے گی تو پھر یہ کرے مطالبہ, لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان کو روکا تو نہیں جا سکتا. لیکن دیکھتا تو یہ کہ کیا یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ ہمیں پرمیشن دیتا ہے اس طرح سے نئے انتخابات کی کہ نہیں دیتا. تو اس لیول پہ اگر آپ دیکھیں گے جو اگر تو کانسٹیٹیوشنلی یہ ممکن ہوا تو دیکھا جائے گا, لیکن اس لیول پہ ٹھیک ہے ہاتھ کرنا, اچھا کھانا کھانا, کہوا پینا, پشاوری, یہ سارا کچھ یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد نشتن گفتن کیا کہتے ہیں برخاستن, بس ٹھیک ہے. تو کوئی راستہ نہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں ابھی کیسے ہو سکتا ہے نا, آپ ابھی تو بڑے طریقے سے آہستہ سے مطلب جو ایک اکانومی نے ایک سٹینڈ لیا اور پھر اپنا آرمی اور اپنا پوری آرمی اور ایز ویل ایز دا گورنمنٹ اینڈ ادر پیپل اور ون بورڈ اور ایک ترقی کا ڈیولپمنٹ کا ایک راستہ کھلا ہے. انٹرنیشنلی ہمارا جو ہے وہ ایک جگہ پہ کسی جگہ پہ پازیٹیو جگہ پہ جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا رائٹ ہے, یہ کبھی بھی کہہ سکتے ہیں. ہمارے تو گاؤں میں ایک یہ بندہ کہ ایک بندے نے ہمارے 3 ووٹ لیے تو اس میں اٹھ کے کہتا ہے مجھ سے دھاندلی ہو گئی ہے, اور باقی کے جو دوسرا تو اس کے مقابلے میں 11,000 تھے. یہ آج تک کوئی ایک الیکشن بتا دے جس طرح 2018 میں تھا, ہم ان کو کہتے تھے نا کمیشن بنائے, انہوں نے ایک پارلیمنٹ کمیشن بنا دیا, آپ کو یاد ہوگا یہ بات بھی. تو اس طرح سے ہر الیکشن میں ایسے ہوتا ہے, جیسے آر ٹی ایس سسٹم ڈسکے کے 20 پولنگ جو تھے ریٹرننگ افسر وہ ہوا ہو جانے. اگر ہوا ہے تو ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم پارلیمانی کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں, یہ آئے موسٹ ویلکم, وی آر ریڈی ٹو ڈائی. پارلیمانی کمیٹی بنانے کے لیے تیار, وہی ہاں جی. تو پارلیمانی جیسے 2018 میں انہوں نے بنائی تھی کھٹک صاحب کی سربراہی میں, تو ہم بھی اس میں 30 لوگوں کی تھی, تو اب بھی آپ جب 30 کہتے ہیں 35 کہتے ہیں تو وہی. اس پہ کیا اعتراض ہے ویسے ڈاکٹر صاحب؟ آپ کو پارلیمانی کمیٹی اگر آپ کو آفر کر رہے ہیں, یہ قبول کر لینے میں کیا اعتراض ہے؟ آپ کہیں, آپ بلکہ ڈیمانڈ کریں گے جی مولانا فضل الرحمان کو بنا دیں اس کمیٹی کا ہیڈ. ہاں بنا دیں, آپ ڈیمانڈ کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہوا یہ تھا کہ 26ویں ترامیم میں جب جیسے ابھی بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب نے, دیکھیں مولانا صاحب نے جو مسودہ پاکستان تحریک انصاف کو دیا تھا, اور جس پہ مولانا صاحب نے خود بھی ایگری کیا تھا, اور جس پہ انہوں نے وہی آپ والی بات کہی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, اور جس کو ویلیڈیٹ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی مجھے بھی نہیں پتا تھا. نہیں وہ تو ایک مدرسے والے ایشو پر نہیں, وہ یہ تھا کہ ہم یہ ساری چینجز لے کر آئیں گے ود دا چیف جسٹس وڈ بی منصور علی شاہ. That is what it was. اس میں یہ مولانا صاحب نے کہا تھا, یہ بالکل نہیں, یہ وہ تھا آخری دن میں جس وقت وہ کمیٹی بیٹھی تھی, اس کمیٹی سے 5 منٹ پہلے یہ چینج ہوا تھا. یہ آپ جا کے بلاول بھٹو کا بھی سن لے اور مولانا صاحب نے میرے خیال ہے پیپلز پارٹی کو بھی ایشورنس دیا. ایگزیکٹلی بلاول بھٹو نے بھی کہا, یہ بلاول بھٹو کے الفاظ ہیں. دیکھیں ہولڈ آن allow me to finish, ٹھیک ہے. نمبر 2, مولانا صاحب نے کیا کہا ہے, مولانا صاحب کی تقریریں نکالیں. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس اخلاقی جواز ہی نہیں ہے یہ گورنمنٹ میں بیٹھے. انہوں نے ان کو تشبیہ دی ہے ایک ٹیشو پیپر کے ساتھ کہ جب آپ سیٹ ملتے ہیں نا تو ادھر وہ رکھ دیتے ہیں. انہوں نے اس چیز سے تشبیہ دی ہوئی ہے, یہ ان کے الفاظ ہیں. مولانا صاحب کا ہمارے ساتھ اپنا ایک ہوگا, لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں, اگر ہمارا مطلب فائدہ اٹھانا ہوتا تو ہم بھی ان کی طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کر لیتے, بن جاتی ہماری حکومت, نہ ہم اندر ہوتے نہ کچھ اور ہوتا. لیکن یہاں پہ بات مورل ویلیوز کی ہے.
یہاں پہ بات پرنسپلز کی ہے. ہم نے اگر پنجاب سے اور کے پی سے ہم نے اپنے استعفے دیے تھے اور وہ کیے تھے اسی کتاب کے تھرو دیے تھے نا. اس کتاب میں آرٹیکل 224A ہے, وہ مجھے کہتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی وہ کر لو گے 90 دن کا الیکشن ہو جائے گا. اس میں آرٹیکل 220 ہے, وہ پابند کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹ کو اور سارے ان چیزوں کو کہ آپ نے معاونت کرنی ہے, آپ نہ نہیں کہہ سکتے ہو. اس میں آرٹیکل 48 ہے جو کہتا ہے کہ not later than 90 days. مگر وہ کیا کرتا ہے, اس نے کہا نا کہ مجھے پیسے ہی نہیں دیے تو میں کیا کروں. ایک منٹ ہے نا, ایک منٹ ہے. 259 ہے, 260 ہے, اگر جو کام آپ نے کسی کو دیا آئین کے تحت اتنے دنوں میں ہونا چاہیے, اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا. پڑھ لیں 260. تو پھر اس کا مطلب ہے تو ابھی ٹھیک ہے نا, پھر تو آئین کی کوئی بھی وائلیشن نہیں ہے. دو صوبوں میں الیکشن کروا لیں اور باقی کام میری بات لے لیں دو صوبوں کی وجہ سے. ایسے نہیں ہو سکتا, اس کی اسکیم ہے پوری. سینیٹر خلیل صاحب اس وقت سینٹ میں ہیں, میں بھی سینٹ میں ہوں. جی جس دن چیئرمین سینٹ کا وہ ہو رہا تھا, ان سے پوچھ لیں, میں وہاں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ جو آپ کا اوتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے, کیونکہ اوتھ ٹیکنگ ہو رہی تھی تھرو سینیٹر اسحاق ڈار صاحب, اور اسحاق ڈار صاحب خود نئے سینیٹر آئے تھے. جب تک وہ خود اوتھ نہ لے لے وہ کسی اور سے اوتھ نہیں لے سکتے. جنرلی یہ یاد رکھیں, پہلا بندہ جس نے اوتھ لیا ہوتا ہے وہ اگلے سے اوتھ لیتا ہے. ایک وہ غلط تھا. نمبر 2, آرٹیکل 60, یہ لائر ہے, میں تو لائر نہیں ہوں, ٹھیک ہے. آرٹیکل 60 کہتا ہے کہ جب تک سینٹ ڈیولی فارم نہ ہو اس وقت تک نہ پریزیڈنٹ کا الیکشن ہو سکتا ہے نہ چیئرمین کا ہو سکتا ہے. ہم کس کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن کا ہم نے سی ہٹا کے پی لگا دیا ہے. ابھی ویسے جو 26ویں ترمیم چیلنج ہوئی ہے اس میں جو مختلف درخواست گزاروں نے گراؤنڈز لی ہیں, اس میں سے 2 کے قریب کم از کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ گراؤنڈ لیا ہے کہ بھائی یہ اسمبلیاں نہ سینٹ مکمل ہے نہ قومی اسمبلی مکمل ہے, تو یہ ترمیم تو پاس کر ہی نہیں سکتے تھے. بیسک گراؤنڈ انہوں نے یہ کیا پچھلے 5 سال نہ مکمل ہاؤس سے وہ جب ان کی گورنمنٹ تھی تو چوری انصار 5 سال نہیں آئے تھے, تو چاہے ایک بندہ بھی نہ ہو تو وہ غیر حاضر ہونا اور بات ہوتا ہے, الیکشن ہونا اور بات ہے. الیکشن وہ تو ان کو ہم کہہ رہے ہیں الیکشن یہ نہیں کرواتے وہاں پہ الیکشن. 2 چیزیں, 3 دفعہ ان کو وہاں پہ 5 ہائی کورٹ کے ججز نے کہا کہ آپ اجلاس بلائیں اور اپنے سینیٹ کے الیکشن کریں. مخصوص نشستوں کا بھی تو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ مخصوص نشستیں دیں, تو وہ دیتے ہی نہیں ہیں. کیا کریں اسد اللہ, میں آپ سے صرف اس لیے کہ آپ میرے بڑے ہی قابل احترام ہیں, میں صرف ایک چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ تو خود کہتے ہیں کہ یہ مخصوص نشستیں. یہ کیا منصور شاہ والا فیصلہ تھا, 8-5 والا فیصلہ؟ جی وہی فیصلہ. سلمان اکرم راجہ نے کیا کہا یہاں پہ, یہ دیکھیں کیا کہا ہے, یہ پڑھیں آپ. سلمان راجہ صاحب نے کہا تھا کہ ہماری نشستیں نہیں, ہماری نشستیں نہیں ہیں, تو وہ چاہ رہے تھے کہ سنی اتحاد کونسل کو دیں, تو سنی اتحاد کونسل کو دے دیں. سنی اتحاد کونسل کو کیسے دیں؟ آپ بیان الفی ایک طرف دے رہے ہیں, دوسری طرف پھر دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب میننگ دیر بائے کہ آپ کسی نہ کسی جگہ پہ تو بددیانت ہو گئے ہیں نا. میری بات سنیں, وہ جگہ پہ بیان الفی دیا ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں. ایک منٹ ہے. اسی کے اندر ذرا جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے جو سوال اٹھایا ہے کہ میرے فیصلے کا انٹرپریٹیشن کیسے نکال دیا ہے کہ بھئی یہ پاکستان تحریک انصاف تو پارٹی نہیں ہے, ان کے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کیسے کر دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ فیصلہ جو ہے یہ اس بات کا ہے کہ جب سیٹ اسائیڈ ہو گیا الیکشن کمیشن کے غلط فیصلہ تو یہ لائر ہیں. سیٹ اسائیڈ کا مطلب یہ اس سے پیچھے جاؤ, جب اس سے پیچھے جاؤ گے تو اس سے پیچھے. غلطی تو الیکشن کمیشن کی تھی نا, جنہوں نے دیکھا نا جنہوں نے جمع کرائی. سر وہ کیوں نہیں کرائی؟ اس لیے کہ ان کو آپ نے پارٹی نہیں مانا. اور اس کے خلاف جاتی ہے الیکشن کمیشن نہیں مانا, تو الیکشن کمیشن کو تو سپریم کورٹ نے کہا نا اپنی غلطی سدھارو. ججمنٹ کس کی تھی؟ سپریم کورٹ کی تھی نا وہ بھی. تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق میں الیکشن کمیشن کا نمائندہ نہیں ہوں. ہو گیا نا, تو جب فیصلہ آ گیا یہ پارٹی اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے الیکشن نہیں کرائے. کبھی کسی گاؤں میں چل جاتے درگئی میں, کبھی کسی اور نشان نہیں ملا نا, کوئی الیکشن نہیں. ان کے مدِ مقابل جو دوسری ان کا گروپ ہے وہ کھڑا ہوا تھا. قاضی فائز صاحب نے فیصلہ دیا تھا نا 13 جنوری کو. ٹھیک ہے بالکل. قاضی صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ پارٹی نہیں ہے. تو وہ لکھ دیتے بلے کا نشان نہ دیں, وہ لکھ دیتے اس میں بلے کا نشان ملتا پارٹی کو. نہیں ٹھیک ہے, اب یہ پارٹی نہیں سر نہیں پارٹی یہ پڑھے تو صحیح الیکشن کمیشن ایکٹ پڑھے سر. میں انتہائی ادب کے ساتھ 2017-2018 پڑھے کہ الیکشن اس غلطی کو سدھارنا کس نے تھا؟ الیکشن کمیشن نہیں, سپریم کورٹ نے. سر سپریم کورٹ نے سدھارنے کے لیے کہا نا. نہیں وہ تو بعد میں جب امینڈمنٹ گئے ہیں یہ اپنا اس کے خلاف گئے ریزرو سیٹوں کے خلاف, اور اس وقت یہ سنی اتحاد کونسل سے پہلے ایک اور تھی ان کا پتہ نہیں بلے باز کے, یہ وہ پہلے اس کے پاس چلے گئے. یہ تو بھاگتے پھر رہتے پتہ نہیں کہیں کبھی. چلیں اب مجھے سینیٹر صاحب یہ بتا دینا کہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو میرا ابتدائی سوال تھا, اب آپ جو الائنس بنائیں گے یہ پریکٹیکلی کیا کرے گا یا بس یہ مورل سپورٹ کرے گا؟ ابھی انہوں نے بات کی ہے, میں انہوں نے جو بات کی ہے نا, میں اس کو آپ کے عوام کے لیے سادے لفظوں میں آتا ہوں.
میں آپ کی بلڈنگ میں آتا ہوں, آپ مجھے کہتے ہو کہ ڈاکٹر ہمایوں یہ جو اسٹوڈیو نمبر 3 ہے ادھر آ جاؤ. اب مجھے بتاتا کوئی نہیں ہے کہ اسٹوڈیو نمبر 3 کیا ہے. میں کبھی فلور 1 میں جاتا ہوں, کبھی فلور 2 میں جاتا ہوں, کبھی فلور 4 میں جاتا ہوں, کبھی فلور 3 میں جاتا ہوں, اور میں وہاں جا نہیں سکتا. آپ نیویگیشن لگا, ٹھیک ہے نا, نیویگیشن میں فلور 3 نہیں آتا جی, اس میں نہیں ہوتا نا, اس میں بلڈنگ آ سکتی ہے, وہ نہیں آ سکتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا, الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, اس کا فیصلہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب الیکشن کمیشن کہہ دے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, پھر میں انڈیپینڈنٹ ہوں. اگر الیکشن کمیشن کہہ دے کہ آپ اس پارٹی سے ہو, اس پارٹی کا آپ کے ساتھ ہو, میں اس پارٹی کے ساتھ ہوں. پشاور کے 5 ججوں سن لینا, میں بات کر لوں, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں وہ تو بات کی بات ہے. میں مان لیتا ہوں کہ ہمارے الیکشن انٹر پارٹی الیکشنز غلط ہوئے تھے, مان لیتے ہیں. اس سے میرے بلے کا نشان ہٹ جاتا ہے, اس کے بدلے مجھے کوئی اور نشان ملے گا. ٹھیک ہے, کوئی اور نشان, سارے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جائیں گے, انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے, بیکاز وی ایز اے پارٹی اسٹل ایگزسٹ. بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.